28واں پارہ آج کا ہمارا سبق ہے، اور اس پارے کی بنیادی موضوع کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کا موضوع ہم نے منتخب کیا ہے اے ایمان والو، اس لیے کہ اس پارے میں کثرت کے ساتھ تقریباً 12-13 مرتبہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ بولا ہے۔ تو اس میں سے کچھ پیغامات کہ یا ایھا الذین آمنوا کیا کہ اللہ نے کیا حکم دیا، کس چیز کا آرڈر دیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مفسرین، صحابہ کرام، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سے یہ بات مروی ہے کہ جب اللہ یہ کہے نا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان وال، تو اس وقت چوکنے ہو جاؤ، بالکل تم متوجہ ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اہم فیصلہ آنے لگا، یہ اہم آرڈر آنے لگا، کوئی کرنے کے لیے کام بتایا جانے لگا۔ اس لیے کہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہمارا نام بھی انشاءاللہ یا ایھا الذین آمنوا کے اندر آ جائے۔ اس میں سورہ مجادلہ کے اندر اللہ نے 2 بار فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور اس میں 2 آرڈر دیے۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشیاں کرو، ایک دوسرے کے کان میں بات کرو، ایک دوسرے کے قریب ہو کے بات کرو، تو تمہاری باتوں میں فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، گناہ کی بات نہیں ہونی چاہیے، زیادتی اور ظلم کی بات نہیں ہونی چاہیے، یعنی غیبت نہ ہو، کسی کے لیے چغلی نہ ہو، اور کسی کے خلاف بات نہ ہو۔ والعدوان، ظلم و زیادتی والی، یعنی کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا اور سازش کرنے والی بات نہ ہو، یہ ادب سکھایا گیا۔ بلکہ آگے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جب تم آپس میں بات کرو تو نیکی والی بات کرو، تقوی والی بات کرو، اچھی بات کرو۔ اور نبی اسلام کی بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 2 بندے تیسرے کو چھوڑ کے آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیسرے کو تکلیف دے گا، یہ معاملہ اس کے لیے اذیت والا معاملہ بنے گا۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی ضروری بات ہی کرنی ہے تو 2 بندے بیٹھے ہیں آپس میں، ان میں سے ایک کے ساتھ آپ نے کرنی ہے تو تیسرے سے اجازت لیں کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں نے ان صاحب سے ایک چھوٹی سی بات کرنی ہے، آپ اگر برا محسوس نہ کریں تو آپ کی اجازت ہو، تو اس سے اجازت لے گے۔ نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا اس سے اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے کہ 2 بندوں کو سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا تیسرے کو چھوڑ کے۔ اگر 3-4 بیٹھے ہیں، ادھر کتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، میں اگر ایک صاحب کی خدمت میں جا کے بیٹھتا ہوں اور ان سے کوئی گزارش کرنے لگتا ہوں ان کے کان میں، تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس لیے کہ ایک جنرل بات ہونے لگی ہے آپس میں۔ لیکن اگر ایک کو چھوڑ کے 2 بات کریں گے، ظاہر ہے تیسرے کو تکلیف تو ہوگی، اس لیے نبی اسلام نے اس سے منع فرمایا۔ تو یہاں قرآن نے بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب آپس میں سرگوشی کرنی ہے۔ نبی اسلام نے تو ادب سکھایا نا، اور قرآن تو بالکل ہی ایک مطلق بات کر رہا ہے کہ جب بھی سرگوشی کرنی ہے، آپس میں بات کرنی ہے، اس میں نہ چغلی ہو، نہ غیبت ہو، نہ کسی کے خلاف سازش ہو، نہ کوئی زیادتی کی بات ہو۔ انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہوتا نا مثال کے طور پہ بعد میں میسج بھی کیا جا سکتا ہے، بعد میں بات ہو سکتی ہے، لیکن کسی کے سامنے ہی بات کرنا، انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ مومنوں کو تکلیف دی جائے، مومنوں کو جو ہے وہ ان کی دل آزاری کی جائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، مومنوں کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر ہوگی تو اللہ کی اذن سے ہوگی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے، یعنی اگر کوئی 2 لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ اللہ پہ توکل کریں۔ دوسرا حکم یہاں پہ اللہ نے یہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، کہ مجلس کے اندر کشادگی کرو،
نبی اسلام کی مجلس میں چونکہ ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی تھی کہ میں رسول اللہ کے قریب ہو کے بیٹھوں، رسول اللہ کے نزدیک ہو کے بیٹھوں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا، اور پھر یہ ہے کہ ایک دوسرے کے بڑے جو ہے وہ قریب ہو جانا، جگہ تنگ پڑ جانا، یہ معاملہ بن جاتا تھا۔ تو نبی اسلام کی مجلس کے آداب بتا دیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا فی المجالس، کہ کھلے کھلے ہو کے بیٹھو تاکہ جو سب کو جگہ ملے، تو فافسحوا، تم بھی جو ہے وہ کشادہ ہو جاؤ، یفسح اللہ لکم، تم مجلس میں کشادگی رکھو گے، دوسروں کو جگہ دو گے، اللہ رب العزت تمہارے رزق میں اور تمہاری نعمتوں میں کشادگی کر دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تمہیں کہا جائے کہ انشزوا یعنی اٹھ جاؤ، مجلس ختم ہو گئی ہے تو وہیں نہ بیٹھے رہا کرو، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، تو اٹھ جایا کرو، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ رب العزت نے تم میں سے کئی لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں، اللہ نے ان کے درجات بلند کیے ہیں۔ یعنی نبی اسلام، یہ اٹھنے کی بات ہو رہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آتے تھے تو آپ اسلام چاہتے تھے کہ وہ میرے قریب ہو کے بیٹھے، آپ ان کو نصیحت کرنا چاہتے تھے، کوئی سبق سکھانا چاہتے تھے، ہوتا نا کہ ایک بندہ ہے اس کو اسپیشل بات سمجھانی ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، تو یہ جو قریب ہو کے بیٹھا ہوتا تھا اس کو جگہ میری رسول اللہ کے قریب، وہ کیوں اٹھے؟ ہاں وہ نہیں اٹھے گا۔ تو یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اٹھ جائیے اور اس کو جگہ دیجیے، اور نبی اسلام کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، جو زیادہ علم والے ہیں، زیادہ سمجھ والے ہیں قرآن و حدیث کی، وہ میرے زیادہ قریب ہوا کریں۔ اس طرح باجماعت نماز میں بھی یہی سبق دیا گیا کہ جب باجماعت نماز کھڑی ہو تو امام کے پیچھے وہ کھڑا ہو کہ جو اہل علم میں سے ہے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والا ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ امام کو نماز چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو یہ ہے کہ وہ پھر آگے بڑھ کے نماز جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ یہ اسلام نے ادب سکھایا۔ تو یہاں سورہ مجادلہ میں یہ دو حکم ہمارے سامنے آ گئے۔ سورہ حشر کی طرف آتے ہیں تو وہاں ایک حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ، بڑا ہی خوبصورت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر ایک دیکھ لے، ہر نفس ما قدمت لغد، کہ اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یعنی کل سے مراد کیا ہے؟ دنیا آج ہے اور آخرت کل ہے، تو یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ آج اگر آنکھیں بند ہوتی ہیں تو بندہ خود ہی اپنے آپ کو، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خوبی جانتا ہے، دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، پرکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو ہر انسان دیکھ لے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا۔ ہاں ہم امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت نازل کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ یہاں سبق دیا جا رہا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ جیسے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں اللہ نے تو قیامت کو حساب لینا ہے، لیکن قیامت کے حساب سے پہلے اپنا حساب خود لے لو۔ انسان اگر بہت بڑے میدان میں اترنے لگا نا مقابلے کے لیے، تو یہ ہے کہ اس بڑے میدان سے پہلے چھوٹے میدان میں یا انفرادی طور پر پریکٹس ضرور کرتا ہے کہ میں نے آگے جانا ہے۔ اسی طرح محاسبہ والا معاملہ تو کٹہرے میں تو کھڑا کیا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ دنیا میں بندہ اپنا محاسبہ کر لے تو اگلا حساب آسان ہو جائے گا۔ واتقوا اللہ، پھر کہا اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تو باخبر ہے پوری طرح جو تم عمل کرتے ہو۔ اور اگلی بات کہی، ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہوا ہے۔ فانساہم انفسہم، تو اللہ نے ان کو یہ سزا دی کہ اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا۔ اللہ نے ان کو سزا کیا دی کہ ان کو ان کا اپنا آپ ہی بلا دیا۔ مطلب یہ اس کا جملہ سنیے گا، خدا فراموشی سے خود فراموشی کی طرف چلے گئے، یعنی اپنے آپ کو ہی بلا گئے، اپنے آپ کو بلا گئے، مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں کی طرف، ہلاکت کی طرف، نقصان کی طرف ڈالنے لگے، اور یہ ہے کہ اللہ سے مزید دور سے دور ہوتے گئے۔ یہ نقصان ہوا اس چیز کا کہ انہوں نے اللہ کو بلایا ہوا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ ہیں جو کہ فاسق ہیں اور نافرمان۔ 3 یا ایھا الذین آمنوا ہو گئے۔ چوتھا نوٹ کیجئے گا، یہاں اللہ نے حکم دیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں نا،
وہ تمہارے دوست نہیں ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ۔ اور تمہارے لیے فرمایا کہ قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تو بہت بڑا ایک اچھا نمونہ ہے، کس میں؟ فی ابراہیم والذین معہ، حضرت ابراہیم کی شخصیت میں اور ان کے ماننے والوں کی شخصیت میں، کہ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے نہ تمہارے ساتھ نہ ہی تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، بغض ہے، عداوت ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ اکیلے پر ایمان نہیں لے آتے۔ اللہ اکیلے پر ایمان لے آؤ گے تم بھی ہمارے دوست ہو جاؤ گے، ہمارے بھائی ہو جاؤ گے، ہمارے قریبی ہو جاؤ گے، ہمارے محب ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہاں بھی یہ سبق دے دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ پانچواں نوٹ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ صف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ صحابہ کرام کے دور میں کچھ لوگ آتے رسول اللہ کے پاس اور آگے کہتے یا رسول احب، ہمیں بتائیے کہ سب سے زیادہ اللہ کو پیارے اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ بتاتے یہ اعمال یہ اعمال ہیں۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے، ان میں سے پوچھ تو لیتے تھے کہ سب سے پیارے اعمال کون سے ہیں، لیکن بعد میں کرتے نہیں تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے لوگ تھے جو جہاد کے بڑے منتظر تھے، جہاد جہاد جہاد، لیکن یہ ہے کہ جب جہاد فرض ہوا تو پھر بیٹھ گئے، جب جہاد فرض ہوا تو بیٹھ گئے، جہاد کرتے نہیں تھے۔ تو اللہ نے پھر ان دو باتوں سے منع کی، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو، یا تو پہلے کہو نا، اگر کہہ لیں تو پھر کرو بھی۔ اسی طرح ایک جو ہے نصیحت کرنے والا کہیں پہ بھی نصیحت کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے جو کرتے نہیں ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، جو انسان کہے اور کرے بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بنا دے۔ فرمایا کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے، ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ کہ تم ایسی باتیں کہو جو نہ تم کرو نا۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی والی بات ہے۔ چھٹے نمبر پہ نوٹ کیجئے گا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، کہ وہ تجارت ایسی ہے کہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، تجارت کے اصول کیا اس میں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد۔ یہ کام جب تم کرو گے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر اگر تم جانتے ہو، یہ ہے اصل تجارت۔ پھر کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تمہیں اپنی جنت میں داخل کریں گے، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اللہ رب العزت جنت ہمیشہ والی جنت میں تمہارے لیے پاکیزہ جگہ تمہیں عطا کرے گا۔ ذالک الفوز العظیم، یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ ساتواں نوٹ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کی طرف انسان کوشش کرے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی جو ہے وہ جو پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں جو آیت سنی ہے کہ بندے کی کوشش جو ہے نا، کوشش کم از کم ہونی چاہیے، کہ اس کو پکڑا جا رہا ہے، جکڑا جا رہا ہے، جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا۔ اب یہ نہیں کہا کہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، بلکہ یہ کہا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیا کرتا تھا۔ اب کہاں ایک کھلانا اور دوسرا ترغیب دینا اور یا نہ دینا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کوشش کرے، اسی لیے تو نبی اسلام کی حدیث ہے، الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالقائم والصائم، ایک ایسا شخص جو بیوہ یا مسکین کی مدد کرنے پر کوشش کرتا ہے، مدد نہیں کی، کوشش کی ہے،
کسی کو پیغام دیا ہے، میسج فارورڈ کر دیا ہے، دوسروں کو ترغیب دلا رہا ہے، یہ اس نے صرف کوشش کی ہے، پر میں یہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ کوشش پہ، تو یہاں کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، مطلب کوشش کرنے والے کہ اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو کوشش کرنے والے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، لوگوں کو نماز کی طرف لے کے آئے، لوگوں کو قرآن کے ترجمے کی طرف، نماز کے ترجمے کی طرف، لوگوں کو نبی اسلام کی حدیث کی طرف، جس طرح بھی ہو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، یہ ہے اللہ کا مددگار۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ تو یہ 7واں پیغام ہو گیا۔ 8واں پیغام آپ اکثر سنتے رہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن اذان دی جائے، آواز دی جائے، بلایا جائے، جمعے کا وقت ہو، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف، فاسعوا کوشش کرنا ہے، جلدی کرنا، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ خرید و فروخت ہو کیا مطلب ہے کہ جو شخص جمعے کا وقت ہوگا اس کے بعد خرید و فروخت کر رہے ہیں، حلال کر رہے ہیں حرام کر رہے ہیں، دیٹس آل۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ مدینے کے اندر فاقہ بہت تھا اور اناج کی بہت کمی تھی، تو ایک قافلہ جو ہے وہ یمن سے، شام وغیرہ کے علاقوں سے آیا، اناج کا قافلہ تھا وہ، اور وہ مدینے میں آ کے بازار میں بیچنے لگ پڑے۔ اب صحابہ کرام، جمعہ ہو رہا ہے، رسول اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، رسول اللہ جمعہ پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ ظاہر ہے کہ گہما گہمی ہے بازار کی، اور آواز آ رہی ہے کہ لوگ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، بھنک پڑ جاتی ہے نا کہ لوگ خرید فروخت کر رہے ہیں، اناج آیا ہوا ہے، اگر ہم جمعہ پڑھیں، نماز پڑھیں اور پھر جائیں تو کیا پتہ تب سارا کام ہی ختم ہو چکا ہو۔ تو ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، ایک ایک کر کے اٹھنے لگے، صرف 12 لوگ رہ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جیسے 12 لوگ رہ گئے، باقی سارے جو ہے وہ اٹھ کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی نقشے کو کھینچ کے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، ان کو کیا ہو گیا کہ جب کوئی تجارت دیکھتے ہیں، او لہوا، یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا، تو اسی کی طرف چل پڑتے ہیں، وَتَرَكُوكَ قائما، اور آپ کو ممبر پہ کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے تمہارے لیے وہ تجارت سے کہیں زیادہ بہتر ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تو بہتر رزق دینے والے ہیں۔ ہاں یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آؤ نماز پڑھو، جب نماز پڑھ لی جائے، جمعہ کی نماز ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھرو، زمین میں چلو، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا رزق تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ لیکن یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو گیا، جمعے کا وقت ہو گیا، خطبے کا وقت ہو گیا، تو پھر یہ ہے کہ سب کام چھوڑ کے وَذَرُوا الْبَيْعَ، آگے جو خطبہ سنو۔ یہ 8واں ہمارے سامنے حکم اللہ نے رکھا۔ 9واں نوٹ کیجئے گا، بڑے خوبصورت حکم ہے، بس مختصر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، میں اس لیے کہا توجہ بھی ہے کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ انسان بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، میں تنقید نہیں کرنے لگا، یہ مجبوری بھی ہوتی ہے سم ٹائم انسان کی۔ ایک شخص تھے، نمازی تھے، میرے پاس ریگولر جمعہ پڑھتے تھے اور اول وقت بھی آگے بیٹھے ہوتے تھے، لیکن میں نے کچھ دنوں کو نوٹ کیا کہ وہ کچھ جمعوں میں نوٹ کیا کہ لیٹ آنا شروع ہو گئے نا، بالکل جب آخری خطبہ، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے نمازی ہیں اور بڑے قریب ہو کے بیٹھتے تھے آپ، اب کیا ہوا، کچھ جمعوں سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں اصل میں وہ بچہ اسکول پڑھتا ہے ادھر، تو اس کو جو ہے اسکول سے لینے جانا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ہاں اس کی مجبوری ظاہر بچے کو لے کے آنا ہے، میں اس پہ تنقید نہیں ہے، لیکن قرآن کی بات تو سچ ہوگی نا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تمہارے پاس موت آ جائے۔ فَيَقُولُ، پس کہے گا، رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، ہائے کاش یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، بس 2 گھنٹے کی مہلت دے دے، کیا کرنا ہے؟ فَأَصَّدَّقَ،
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں کوئی نیکی کا کام کر لوں، میں کوئی صدقہ کر لوں، کوئی خیرات کر لوں، اللہ کہیں گے کہاں بھول گئے ہو؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب کسی کی اجل، کسی کا وقت، کسی کی موت آ جائے تو ایک سیکنڈ کی بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ 10واں حکم نوٹ کیجئے گا، یا ایھا الذین آمنوا، یہ سارے نا ایک سیکوینس ہے اور ملتے جلتے احکامات ہیں۔ 10واں جو ہے پچھلے سے ملتا جلتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سورۃ تغابن میں فرمایا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری کچھ بیویوں میں سے، تمہاری کچھ اولادوں میں سے کچھ، یعنی سارے نہیں، تمہاری بیویوں میں سے کچھ، تمہاری اولادوں میں سے کچھ جو ہیں عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو۔ دشمن سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ بچہ یا کوئی اگر کسی کی بیوی ایسی ہے کہ وہ اس کو اللہ کے ذکر سے دور کرے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کر آئے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی طرف لے کر آئے، بچے جو ہیں وہ ایسے ہو جائیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے دور کرنے لگ پڑیں۔ آج کل تو کہا جائے نا سر آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، نیک ہیں، یہ کیا ہے؟ بس جی بچے ہیں، کیا کریں، مانتے نہیں۔ اب یہ بات کر کے تو جائز ہوگا نا سب کچھ، بچے ہیں مانتے نہیں۔ تو ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، اولادوں میں سے کچھ ایسے ہیں، سارے نہیں، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، ان سے بچو، وان تعفوا وتصفحوا، اور اگر تم معاف کرو اور درگزر کرو، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ بطور آزمائش ہیں، بطور فتنہ ہیں۔ یہ نبی اسلام خطبہ دے رہے تھے تو حسن و حسین جو ہے وہ آ رہے تھے مسجد میں، اور چونکہ ان کا قمیض تھوڑی سی لمبی سی، بچے تھے نا ظاہر، تو ان کے پاؤں میں الجھی اور گر پڑے، تو نبی اسلام ممبر چھوڑ کے لوگوں سے گزرتے ہوئے بچوں کو پکڑا، اپنے قریب لا کے ممبر پہ بٹھایا اور آگے آیت پڑھی انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، یعنی آزمائش، فتنہ سے مراد آزمائش ہے کہ میں ان بچوں کو آتے ہوئے اتنی خوبصورتی سے، اور یہ ہے کہ جو گر پڑے میرا یعنی کہ دل یعنی مجبور ہو گیا کہ میں نیچے اتروں، خود جا کے پکڑ لوں، کسی کو بھی کہہ سکتے تھے، لیکن یہ ہے کہ دلی آزمائش ہوتی ہے نا بچوں کے ساتھ۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ رب العزت ایسے ہیں کہ ان کے پاس تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ 11واں حکم نوٹ کیجئے گا اور بات ختم کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، ایسی آگ کہ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے، علیہا ملائکۃ، اس جہنم کے اوپر جن فرشتوں کو مسلط کیا ہوا ہے، جن فرشتوں کو یعنی جو داروغے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ اللہ کے آرڈر کی نافرمانی نہیں کرتے۔ پولیس والے تو شاید اگر کوئی مجرم تھانے میں ہے تو اس کو مارنے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی مٹھی گرم ہو جائے تو نہ ماریں اس کو، لیکن فرشتوں کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ غلاظ شداد، بڑے سخت ہیں، وہ نرم نہیں ہیں، غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ انہیں حکم دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے، یعنی یہ بندے کی زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ یہ جو 28ویں پارے میں یا ایھا الذین آمنوا 11ویں نمبر پہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ مین مشن ہونا چاہیے زندگی کا، کہ انسان یہ مشن لے، میں نے بس یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، بس باقی کام ہوتے رہتے دنیا میں، بچوں کے لیے پلاٹ بھی لے لیا، بچوں کے لیے کاروبار بھی سیٹ کر لیا، بچوں کے لیے یہ بھی ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، بہت کچھ ہو گیا، بچے سیٹ ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، یا اگر بچے ابھی پڑھ رہے ہیں تو ان کی ایجوکیشن میں توجہ ہے، فیوچر پلاننگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ سر سب سے بڑی فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ کہ جہنم کی آگ سے بچایا جائے، سب سے بڑی فیوچر پلاننگ یہ ہے، اس سے بڑی فیوچر پلاننگ کی کوئی نہیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور 12واں نوٹ کیجئے گا آخری، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العزت سے توبہ کرو، توبۃ نصوح، نصوح والی توبہ، سچی توبہ۔ توبۃ النصوح کو وہ ہوتی ہے جس کے اندر 3 شرائط ہوتی ہے۔ نمبر 1، انسان توبہ کرے تو توبہ کرتے ہوئے احساس شرمندگی ہو، ندامت ہو، اعتراف گناہ کرے،
یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اقرار کرے. یعنی یہ چیز ہونی چاہیے، احساس شرمندگی ہو، ندامت ہو، اقرار ہو گناہ کا، اعتراف ہو. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے. پہلے تو شرمندگی ہوگی، ندامت ہو گئی، اب یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور تیسرے نمبر پہ العزم علی اللہ یعود فیہ، عزم کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. انسان عزم کرے، لیکن یہ کہ آئندہ بتقاضۂ بشری غلطی سے ٹھوکر لگ گئی اور ہو گیا، وہ الگ میٹر ہے، لیکن جان بوجھ کے نہ کرے. یعنی یہ 3 شرطیں ہیں توبۃ النصوح کی. توبۃ النصوح کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویغفر لکم، تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ نہ اپنے نبی کو رسوا کرے گا، نہ ایمان والوں کو رسوا کرے گا. اللہ ہمیں بھی ایمان والوں میں شامل فرمائے. یہ 28واں پارہ، اس میں 12 ایسے احکامات ہم نے آپ کے سامنے رکھے جس کو اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ شروع کیے. اللہ ہمیں بھی یا ایھا الذین آمنوا میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.